فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. دوستو، فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 برس کے تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ شمار ہونے لگے تھے۔ قرآن کی صورت میں اکٹھی ہونے والی مسلسل وحی الہی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسلام کے اصول واضح ہو چکے تھے۔ یہ اصول ارکان دین سے عبادت کے طریقوں اور اسلامی طرز حکومت تک ہر چیز کو واضح کرتے تھے۔ ایک نئے معاشرتی نظام کا آغاز ہو گیا تھا۔ دوستو، اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ان الفاظوں میں بیان کیا تھا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر برتری نہیں سوائے اس کے کہ اگر وہ زیادہ خدا رسیدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذہبی اور معاشرتی پیغام کے اندر ایک سیاسی پیغام بھی تھا، جس نے سارے جزیرہ نما عرب پر محیط اسلامی سلطنت کو جنم دیا۔ اپنی تاریخ میں عرب پہلی بار متحد ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اثرات کو ساؤتھ میں بازنطینی اور ایرانی سرحدوں پر بسنے والے قبائل تک پہنچا دیا۔ ان اثرات سے یہ دو عظیم سلطنتیں بے خبر نہ تھیں اور جلد ہی اس خطرے کو وہ سنجیدگی سے لینے لگے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں فتح مکہ کا واقعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش مکہ کو معاف کر دیا۔ خیر، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ واپس چلے گئے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ بہرحال جب اوس و اخرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امت کی قیادت اسی علاقے سے کریں گے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کرنا شروع کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی باقی رہنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی مسلمان کے فرائض پر زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے لگے تھے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت پر بھی کام کیا۔ دوستو، 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکہ کا سفر کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ظالم سے باز رہیں، عورت کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں، ہزاروں سال سے عرب معاشرت پر داغ چلی آنے والی پرانی قبائلی دشمنیوں کو بھول جائیں۔ دوستو، صحابہ کو کامل یقین تھا کہ دنیا میں ایک نئے نظام کا ظہور ہو رہا ہے، جس کی بنیاد قانون الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اٹھائی گئی ہے۔ خیر، حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پبلیکیشن کے تسلسل کے لیے اقدامات کیے۔ یمن اور عرب کے مشرقی کنارے پر بسنے والے نئے مسلمانوں کی تربیت کے لیے صاحب علم لوگ بھیجے۔ بازنطینیوں کے خلاف ایک مہم تیار کی گئی۔ جنگ کی اسلامی اخلاقیات جس سے آنے والے مسلمانوں نے آئندہ صدیوں میں فائدہ حاصل کرنا تھا مرتب کی گئی۔ دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کا کردار ادا کرنا تھا، لوگوں تک اللہ کا کلام یعنی قرآن پہنچانا تھا اور مسلمانوں کو تعلیمات پر عمل کر کے دکھانا تھا۔
بطور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مشن مکمل کر دیا تھا۔ قرآن کو حمایتی شکل دی جا چکی تھی، اسے کپڑے، چمڑے یا ہڈیوں پر لکھا جا چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھیوں نے اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ عرب میں قبل اسلام سے طویل مضامین کلام زبانی یاد کرنے کی روایت سے عربوں کو قرآن مقدس حافظے میں محفوظ کرنے اور رکھنے کا اہل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عمل کے بیان کو بھی اہمیت دی گئی، انہیں سینہ بہ سینہ پورے عرب میں پھیلا دیا گیا۔ اسلامی روایت کے مطابق قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کیا گیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے منظور کر لیا ہے۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر درد اور بخار تھا۔ وہ اپنے چچا زاد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور چچا حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ کے سہارے چلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی امامت نہ کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اور صحابی حضرت ابو بکر سے امامت کروانے کا کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے گھر میں گزارے، جو حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے گھر کی دیوار پر سے دیکھ سکتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ بلا شبہ صحابہ کے لیے یہ لمحات بڑے جذباتی تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بڑے مشکل دن گزارے تھے، بڑی خونخوار جنگوں میں حصہ لیا تھا اور بالآخر ایک قطرہ خون بہائے بغیر مکہ فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر آرام کرتے گزارے۔ خاندان کے لوگوں اور دوستوں میں سے زیادہ قریبی اپنے رہنما کے صحت یاب ہونے کی امید میں ان سے ملتے رہتے، لیکن اسلام کے مرکزی اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ خالص توحید پر کسی طرح کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ انسان، جانور، درخت، حتیٰ کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں اور سب کو بالآخر مرنا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات فقط تو اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے اللہ سے رجوع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو میں موت کا بڑھتا ہوا ذکر اور امامت کے لیے کھڑے ہونے میں دشواری یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بھاری صدمہ تھا۔ چنانچہ جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، وہاں وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل اسلام کی کثرت پرستی اور قبائلی جنگ و جدل سے نکال کر لائے تھے اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خبر کے منتظر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جون 632 عیسوی کو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کے آخری سانس لی۔ اس طرح 23 سال پر محیط اسلامی تاریخ کا پہلا دور ختم ہوا۔ خیر دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر مدینہ کی گلیوں میں بڑی جذباتی کیفیت تھی۔ مسلمانوں کے لیے اس حقیقت سے سمجھوتا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ کچھ مسلمانوں نے تو شروع میں اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان میں سے ایک حضرت فاروق اعظم عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی جانشینی کا سوال بھی سامنے آیا۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم برادری کی سیاسی اور مذہبی رہنمائی کی تھی۔ اللہ کے ساتھ ان کے براہ راست تعلق کا مطلب تھا کہ معاشرہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور ان کی رہنمائی میں چل رہا ہے۔ اب جبکہ اللہ سے تعلق کا وہ واسطہ نہیں رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کا کیا بنے گا، اور بالخصوص یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا رہنما کون ہوگا۔ یہ ایسے سوالات تھے کہ جس نے مسلمانوں کو
ایک بہت بڑی مشکل میں لا کھڑا کر دیا تھا۔